بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیڈیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ تو معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ پارٹ میں بتایا تھا کہ کس طرح ابن کما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک پر پتھر مارا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو چلتے ہیں اب اپنے ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکال لی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اڑتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی، جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئیں۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔
सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अमारा ने घोड़े के ऊपर से कूद कर कुरैश के इस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद बुत और शक्ल सूरत भी रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबहत रखती थी। इब्ने कमा मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मुसअब तैयार थे। उन्होंने इब्ने कमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तेग जनी हुई, लेकिन इब्ने कमा का एक वार मुसअब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत लाडों में पले नौजवान थे, लेकिन तदफीन के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरते देखा तो गैज़ो गज़ब से इब्ने कमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कमा ने ज़िरा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कमा को कोई जख्म न आया। इब्ने कमा ने उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे इब्ने कमा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कमा ने पैंतरा बदल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वार किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौद पर पड़ा। तलवार खौद से फिसल कर आपके कंधे पर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे एक गड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म खाकर पीछे हटे और गड्ढे में गिर पड़े। इब्ने कमा ने पीछे हटकर गला फाड़ कर कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज़ कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की हम अपनी वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।